اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ارحم ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر منظور حسین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری میدا کی سیریز کی یہ آخری احتیاطی تدابیر کی ویڈیو ہے۔ یہ 7ویں ویڈیو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بندہ ان ہدایات پہ عمل کر لے گا انشاءاللہ تعالی اس کا میدا خراب ہوگا ہی نہیں، دوائیوں کے اللہ کے فضل و کرم سے ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو معزز سامعین، کیونکہ یہ میدا کی سیریز کی آخری ویڈیو ہے، لہٰذا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں کہ اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ کوئی موٹاپے کے علاج کے بارے میں کچھ ویڈیوز دوں، کوئی جوڑوں کے دردوں کے بارے میں ویڈیوز دوں، کچھ بالوں کے مسائل کے بارے میں ویڈیوز دوں، کچھ عورتوں کے مسائل ہیں لیکوریا وغیرہ اس بارے میں ویڈیوز دوں، دیگر اور کئی معاملات ہیں، شوگر کے معاملات ہیں۔ تو انشاءاللہ اس بارے میں آپ کے لیے 5-7 ویڈیوز انشاءاللہ زبردست دی جائیں گی، جن سے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہت زیادہ ہمارے عزیز دوست بہن بھائی افاقہ انشاءاللہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ بھی اگر کچھ چاہتے ہیں، کوئی اسپیشل مجھے بتانا چاہتے ہیں، کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں بتا دیں کہ کوئی خاص ٹاپک ہو تو اس بارے میں بھی میں انشاءاللہ یہ ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گا۔ تو معزز سامعین، ہم چلتے ہیں اپنے احتیاطی تدابیر کی طرف، جن پہ عمل کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے شرطیہ آپ کا میدا خراب ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو معزز سامعین، پہلے تو جنرل سی بات ہے کہ اگر ہم افورڈ کر سکیں تو روزانہ نہار ایک نارمل سائز کا سیب ہمیں ڈیلی کھانا چاہیے، جو کہ بندے کو ڈاکٹر سے بچا کے رکھتا ہے۔ اور اگر سیب ہم نہیں افورڈ کر سکتے تو بعض کا جب ہم دیگر چیزیں فروٹ کھاتے ہیں تو بیروں کے موسم میں بیر ہوتے ہیں، تو بیر بھی سیب کا نعم البدل ہے، ہمیں اس موسم میں یہ اچھی طرح کھانے چاہیے، زیادہ سے زیادہ کھانے چاہیے، کیونکہ تمام سیبوں والے وٹامنز اس میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین دیکھیں، ہم سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، ہمیں پانی کثرت سے پینا چاہیے۔ یہ پانی کم از کم آپ 10 سے 12 گلاس پانی روزانہ ضرور پئیں۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت ہی صحت مند رکھے گا، آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا، آپ کے گردے بھی ٹھیک رہیں گے۔ ہو سکے تو سردیوں میں پانی قدرے نیم گرم پئیں، یہ بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ جو ابھی میں بات کرنے لگا ہوں اس کو غور سے سنیے گا، یہ ہمارے کھانے کی روٹین ہے، کیونکہ ہم کھانے میں بہت زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اگر ہم کھانے کے معاملے میں یہ جو میں بھی طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو اپنا لیں تو بہت زیادہ ہمارے معدے کے مسائل اسی کام سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں، آپ نے کھانا کھانے سے پہلے 5 منٹ پہلے پی لیں، 10 منٹ پہلے پی لیں، بے شک 3 منٹ پہلے پی لیں، آپ نے جو پانی پینا ہے آپ کھانا کھانے سے پہلے پی لیں، 1 گلاس پی لیں، 2 گلاس پی لیں، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ پھر جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو پھر آپ نے کھانے کے دوران بھی پانی نہیں پینا، اور کھانا کھانے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ پانی پئیں۔ آپ کھانا کھانے کے بعد تقریباً کوئی کم از کم گھنٹہ ویٹ کر کے پانی پئیں، تو انشاءاللہ آپ کا معدہ بہت خوش رہے گا، اور آپ کا معدہ خوش رہے گا تو پھر آپ بھی خوش رہیں گے۔ اور دیکھیں، بعض اوقات ہمارے معزز سامعین یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی درمیان میں اگر کہیں پہ کوئی یہ لقمہ وغیرہ اٹک جائے یا کھانا پڑ جائے، پانی پینا پڑ جائے، پھر کیا کریں؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ نے لقمہ منہ میں ڈالنا ہے تو اس کو اتنا چبانا ہے، اتنا چبانا ہے، اتنا چبانا ہے کہ کم از کم یہ آپ وہ اچھی طرح آپ کے منہ میں ڈائجسٹ ہو جائے، گل جائے، اس میں سلائیوا شامل ہو جائے۔ یہ تقریباً کہتے ہیں ایک لقمے کو 32 بار چبانا چاہیے۔ آپ آرام آرام سے روٹی کھائیں، تسلی سے روٹی کھائیں، لقموں کو چبا چبا کے معدے میں بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو درمیان میں پانی پینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ تو معزز سامعین، یہ بات یاد رکھیں، میں نے جو آپ کو ابھی گزارش کی ہے تو یہ آپ اس پہ عمل کر لیجئے گا۔ میں کہتا ہوں یہ سمجھ لیں کہ میری آج کی احتیاطی تدابیر کا کی پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو کھانے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو معزز سامعین، جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو یاد رکھیں، اگر آپ کھانے کے 4 حصے کریں آپ نے 4 حصے کھانا کھانا ہو، جب آپ 3 حصے کھانا کھا چکے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیں، یعنی کہ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں۔
اگر آپ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں گے آپ کو انشاءاللہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو معزز سامعین، اس کے بعد یہ جو بازار میں فاسٹ فوڈز بہت ملتے ہیں، خدا را ان سے احتیاط کریں، یہ بندوں کے لیے، ہمارے تمام معزز سامعین کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ سادہ خوراک کھائیں، گھر کی خوراک کھائیں، فاسٹ فوڈ سے بہت زیادہ پرہیز کریں، اور تیز مسالہ، چاہے کسی ہوٹل کا ہو چاہے گھر کا ہو، تیز مسالہ جات سے بہت پرہیز کریں، بچیں، یہ معدے کی ستیہ ناس مار دیتے ہیں تیز مسالہ جات۔ معزز سامعین، اس کے علاوہ فیٹس، چکنائی، یہ چیزیں جو ہے نا ان سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے نا وارے کی بات نہیں ہے، ہماری مشقت کا کام اتنا نہیں ہے، ہم مشقت نہیں کرتے، ہم آرام طلب ہیں، اس لیے وہ چکنائی میں نا وہ ہضم نہیں ہوتی، جب وہ ہضم نہیں ہوتی وہ بہت طرح طرح کے وہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ تو معزز سامعین، کھانا کھانے کے بعد آپ واک کو اپنا معمول بنائیں، اور رات کے کھانے کے بعد تو آپ ضرور واک کریں، چلیں، چاہے آپ کو کانٹوں پہ چلنا پڑے۔ تو یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ تو لہٰذا یہ جو میری ہدایات اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو معزز سامعین، کھانے کے ساتھ یہ اکثر یہ ہم سلاد وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہ خصوصاً یہ پودینہ کی چٹنی وغیرہ، یہ بڑی ہاضمہ والی چیزیں، یہ معدے کو بڑا سیٹ رکھتی ہیں، ان کا استعمال کریں۔ اور یاد رکھیں، یہ جب تک معدے میں گیا ہوا پہلا کھانا آپ کو ہضم نہ ہو جائے، آپ نے نیکسٹ کھانا نہیں کھانا، معدے میں کوئی اور کھانا نہیں اتارنا، ورنہ آپ کا معدہ آہستہ 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 خراب ہو جائے گا۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، خراب ہوتا بہت مشکل ہے، جب یہ خراب ہو جاتا ہے پھر صحیح بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب تک پہلا کھانا ہضم نہ ہو جائے آپ نے دوسرے کھانے کو معدے میں نہیں اتارنا۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیں، یہ جو چائے وغیرہ ہے نا، اگر آپ پیتے ہیں چائے، تو چائے میں نا یہ پودینہ اور تھوڑی سونف پتی کے ساتھ ہی ڈال دیا کرے، اور اس کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کا معدہ بہت سیٹ رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ دیکھیں، یہ سوڈا واٹر اور یہ مشروبات جو ہیں ان سے اتنا پرہیز کریں، یقین جانیں یہ زہر ہے معدے کے لیے، بندے کے جوڑوں کے لیے، بندے کی دیگر یہ گردوں پھیپھڑوں کے لیے، یہ جو سوڈا واٹر، یہ ڈرنکس وغیرہ ہیں، یہ بندے کے لیے بہت ہی زہر کا کام کرتے ہیں۔ آپ ان سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں بندے میں۔ اور جب بھی یہ پینے ہوں فریش جوسز پئیں، جتنے بھی آپ نے پینے ہیں فریش جوسز پینے کی کوشش کریں۔ یہ بازاری جوس چاہے وہ جس مرضی کمپنی کا جتنا مرضی اچھا ہے، وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ جب بھی پینے فریش جوسز پئیں، اور صبح و شام واک کا خوب اہتمام کریں، یقینی بنائیں رات کو نماز عشاء کے بعد جلدی سو جائیں، نماز عشاء کے بعد جلدی سو جائیں، اور صبح جلدی اٹھیں، تاکہ بندہ اپنی نیند بھی پوری کر سکے۔ اس نیند پوری کرنے سے بندے کا معدہ بہت ٹھیک رہتا ہے، بندے کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اور جو ہمارے معزز سامعین کوئی اسموکنگ کرتے ہیں، بھائی اسموکنگ کی جان چھڑائیں، یہ اس کے تو مسائل ہی بہت ہیں، یہ تو منہ سے لے کے نا پورے سسٹم کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسموکنگ سے جان بچائیں، یہ تو بہت ہی مضر ہے، ایسے ایسے مسائل پیدا کر دیتی ہے کہ بندے کی سوچ سے بات باہر ہے۔ اور پھر آخری بات، سٹریس اور ٹینشن سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھیں، دوسروں کو خوشی دیں، تو یقین جانیں خوشیاں آپ کی جھولی بھر دیں گی۔ دوسروں کو خوش رکھیں، خود بھی خوش رہیں، تو آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا، دل بھی ٹھیک رہے گا، دماغ بھی ٹھیک رہے گا۔ تو معزز سامعین، یہ میری چند معروضات تھیں ہمارے معدہ کی سیریز کی، یہ آخری احتیاطی ویڈیو ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ، اگر آپ کا معدہ خراب ہوتا مجھے اس بات کا بتائیے گا، ہم نے عمل کیا ہمارا معدہ خراب ہو گیا، قطعاً خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو معزز سامعین، اللہ آپ کو اور آپ کے سارے گھر والوں کو، ہم سب کو صحت و سلامتی دے، خیر و عافیت کا معاملات فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تو معزز سامعین، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ کس ٹاپک پہ ویڈیوز بناؤں جس کی پبلک میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے، جو لوگوں کو بیماریاں زیادہ ہیں، کامن ہیں، تو اس بارے میں تاکہ میں ویڈیو سیریز شروع کر سکوں۔ پر میرا ارادہ ہے عورتوں کے مسائل میں لکوریا وغیرہ پہ آخری ابھی ویڈیوز کا سیشن شروع کر دوں۔ بہرحال آپ کے کمنٹس کے مطابق رائے بدلی بھی جا سکتی ہے۔ اللہ حافظ جی۔